اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں خون مسلم کی حرمت کا بیان ہوگا، قرآن حکیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا خون بہانے، انہیں قتل کرنے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کو نہ صرف کفر قرار دیا ہے بلکہ اسلام سے واپس کفر کی طرف پلٹ جانا قرار دیا ہے۔ اسے اصطلاح شرع میں ارتداد کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔ گویا کلمہ گو مسلمانوں کا آپس میں قتل عام صریح کفری عمل ہے جسے ارتداد سے لفظی مماثلت دی گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں قتل عمد کو گناہ عظیم اور معصیت کبریٰ قرار دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے شرک جیسے ظلم عظیم کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس قتل عمد جیسے گناہ عظیم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے یہ شدید دھمکی اور مؤکد وعید ہے کہ قتل عمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک جیسے گناہ کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرما دیجئے، آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے بجز حق شرعی کے۔ یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانی جان و مال کے تلف کرنے اور قتل و غارت گری کی خرابی و ممانعت سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے، اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملو گے۔ سنو، کیا میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگ عرض گزار ہوئے، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اب چاہیے کہ تم میں سے ہر موجود شخص اسے غائب تک پہنچا دے، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن تک بات پہنچائی جائے تو وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ اور سنو، میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا۔ اس متفق علیہ حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ جو لوگ آپس میں خون خرابہ کریں گے، فتنہ و فساد اور دہشت گردی کی وجہ سے ایک دوسرے پر اسلحہ اٹھائیں گے اور مسلمانوں کا خون بہائیں گے، وہ مسلمان نہیں بلکہ کفر کے مرتکب ہیں۔ لہذا انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے جبر و تشدد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دے دیا۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اگر تمام آسمانوں و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیف و کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ امام بخاری کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ہلاک کرنے والے وہ امور ہیں جن میں پھنسنے کے بعد نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو، ان میں سے ایک بغیر کسی جواز کے حرمت والا خون بہانا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ و فساد کے ظہور، خون خرابہ اور کثرت سے قتل و غارت گری سے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، علم گھٹتا جائے گا، بخل پیدا ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل یعنی حرج سے مراد ہے کثرت سے قتل عام۔ جب ایک مرتبہ پرامن شہریوں اور سول آبادیوں کو ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت کا نشانہ بنایا جائے اور معاشرے کی دیگر مذہبی و سیاسی شخصیات کی محض فکری و نظریاتی اختلاف کی بنا پر ٹارگٹ کلنگ کی جائے تو اس دہشت گردی کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سماج افراتفری، نفسا نفسی، بدامنی اور لڑائی جھگڑے کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ انہی گمبھیر اور خطرناک حالات کی طرف امام ابو داؤد سے مروی حدیث مبارکہ اشارہ کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا، پس کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہوئے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افراتفری، فساد انگیزی اور قتل و غارت گری ہے۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے فتنے میں مبتلا کرنے سے آگ میں جلانا بھی مراد لیا ہے۔ اس معنی کی روح سے خودکش حملوں، بم دھماکوں اور بارود سے عامت الناس کو خاکستر کر دینے والے فتنے پرور لوگ عذاب جہنم کے مستحق ہیں۔ مفسرین کے اقوال یہ ہیں، نمبر 1 حضرت ابن عباس اور مخاتل نے فرمایا، ان فتنوں پروروں نے انہیں یعنی مومنین کو آگ سے جلا ڈالا۔ عبد بن حمید اور ابن منذر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس آیت کا معنی آگ سے جلا کر ہلاک کر دینا ہے۔ اسی معنی کو امام قرطبی اور ابو حفص الحنبلی نے بھی روایت کیا ہے۔ مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنے اور انہیں جلانے والے نص قرآنی کے تحت نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بلکہ عذاب حریق کے مستحق بھی ٹھہرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں
کو اذیت دینے والوں کو اپنی امت سے خارج کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حسد کرنے والا، چغلی کھانے والا اور کہانت والا مجھ سے نہیں، یعنی میری امت سے نہیں، اور نہ ہی میں اس سے ہوں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ طراز ہیں، بے شک دونوں عذاب جہنم اور عذاب حریق آخرت میں واقع ہوں گے، مگر فرق یہ ہے کہ عذاب جہنم ان کے کفر کے سبب ہوگا، اور عذاب حریق عذاب کفر پر وہ زائد عذاب ہے جو انہیں مسلمانوں کو جلانے کے سبب ملے گا۔ اسی مفہوم کو صاحب جلالین نے بھی رقم کیا ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے مومن مرد و زن کو آگ میں جلا کر اذیت میں مبتلا کیا پھر توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے مومنین کو جلانے کی پاداش میں عذاب حریق یعنی جلائے جانے کا عذاب ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔